نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين۔ معزز ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ احسان ہے کہ اس نے ہمیں ترجمتہ القرآن کورس کے لیکچر نمبر 13 میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی۔ حسب معمول ہم اپنے سبق کا آغاز گرامر کے سبق سے کریں گے۔ گرامر کے سبق میں آج ہم پڑھ رہے ہیں ابواب کا بیان۔ ابواب کا بیان، تو ابواب کیا ہوتے ہیں؟ عربی کا یہ خاصہ ہے کہ اس میں تمام اسم اور فعل کسی نہ کسی گروپ سے تعلق رکھتے ہیں۔ عربی کا یہ خاصہ ہے کہ اس میں تمام اسم اور فعل کسی نہ کسی گروپ سے تعلق رکھتے ہیں۔ اب گروپ کیا ہے؟ کلمات کی پہچان اور قواعد و ضوابط کے اطلاق کے لیے کلمات کی پہچان اور قواعد و ضوابط کے اطلاق کے لیے کلمات کے گروپس بنائے گئے ہیں، کلمات کو اکٹھا کیا گیا ہے۔ اب بات یہ ذہن میں آئے گی کہ یہ گروپس کیسے بنائے گئے ہیں۔ تو یہ گروپ کلمات کے حروف اصلیہ کو مد نظر رکھ کے بنائے گئے ہیں۔ حروف اصلیہ سے مراد کیا ہے؟ حروف اصلیہ سے مراد یہ ہے کہ اس کلمہ میں کتنے حروف اصلی ہیں۔ میں سامنے لکھتا ہوں، آپ کے ایک مثال دیتا ہوں آپ کو۔ میں نے لکھا ہے عین لام میم۔ اس میں 3 حروف اصلی ہیں، عین، لام اور میم۔ تو عین، لام اور میم حروف اصلی اس میں 3 ہیں۔ عین، لام اور میم، اس میں 3 حروف اصلی ہیں، عین، لام اور میم۔ اسی طرح ایک کلمہ ہے عالم۔ اب دیکھیں، اس میں بھی حروف اصلی عین، لام اور میم ہیں، الف اس میں زائد ہے۔ تو جو الف ہے اس کی وجہ سے الگ گروپ بنانے کی ضرورت نہیں، بلکہ یہ دونوں ایک ہی گروپ کا حصہ ہیں۔ تو گروپ جب عربی میں بنائے جاتے ہیں تو 2 طرح سے بنائے جاتے ہیں۔ جب کلمات میں 3 حروف اصلی ہوں یا 4 حروف اصلی ہوں۔ جب 3 حروف اصلی ہوں تو کہتے ہیں اسے ثلاثی، جب 4 حروف اصلی ہوں تو کہتے ہیں رباعی۔ جب کلمہ میں 3 حروف اصلی ہوں تو کہتے ہیں ثلاثی، جب 4 حروف اصلی ہوں تو اسے کہتے ہیں رباعی۔ اب ثلاثی جو ہے، ثلاثی کو مزید آگے تقسیم کیا جاتا ہے 2 حصوں میں، ثلاثی مجرد اور ثلاثی مزید فی۔ اسی طرح رباعی کو بھی رباعی مجرد اور رباعی مزید فی۔ ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد، رباعی مزید فی۔ ثلاثی مجرد کیا ہے؟ کہ جب کلمہ میں 3 حروف اصلی ہیں۔ رباعی کیا ہے؟ کہ جب کلمہ میں 4 حروف اصلی ہیں۔ اب آگے کیا ہے؟ ثلاثی مجرد، جب 3 حروف اصلی ہیں تو ثلاثی مجرد، جب 3 حروف اصلی ہیں لیکن ان میں کسی اور کلمہ کا اضافہ ہے تو اسے کہتے ہیں مزید فی۔ مزید فی سے مراد یہ ہے ثلاثی مزید فی میں کہ اس میں 3 حروف اصلی ہیں لیکن ان 3 اصلی حروف میں کوئی اور حرف بھی زائدہ ہے۔ اسی طرح رباعی مجرد، رباعی مزید فی میں بھی رباعی مجرد سے مراد ہے جس میں 4 حروف اصلی ہیں، اور رباعی مزید فی میں جس میں 4 اصلی تو ہیں لیکن ان کے علاوہ کسی اور حرف کا بھی اضافہ ہے۔ تو جو زیادہ استعمال ہوتا ہے عربی میں وہ ثلاثی کا ہے، تقریباً 60 سے 70% ثلاثی مجرد کے ابواب کا استعمال ہوتا ہے عربی میں۔ اس کے بعد ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد، رباعی مزید فی۔ رباعی مجرد اور رباعی مزید فی ان کا استعمال بہت کم ہے، ثلاثی مزید فی کا استعمال ہے۔ سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے ثلاثی مجرد کا۔ ثلاثی مجرد کے 6 ابواب ہیں۔ ثلاثی مجرد کے 6 ابواب ہیں، ثلاثی مزید فی کے 14 ابواب ہیں۔ اسی طرح رباعی مجرد کا 1 باب ہے اور رباعی مزید فی کے 3 ابواب ہیں۔ اب مزید فی کو آگے مزید بھی تقسیم کیا گیا ہے، با حمزہ وصل، بے حمزہ وصل، لیکن ہم ان اقسام میں نہیں جائیں گے، اتنی زیادہ ڈیٹیل میں ہم نہیں جا رہے۔ سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ جو بیسک تقسیم ہے ابواب کی وہ 2 طرح سے ہیں، ثلاثی میں اور رباعی میں۔ ثلاثی وہ ہے کہ جس میں 3 حروف اصلی ہیں، رباعی وہ ہے جس میں 4 حروف اصلی ہیں۔ تو حروف کی تعداد کے لحاظ سے ابواب کو تقسیم کیا گیا ہے۔ کم از کم
3 حروف ہوں گے یا 4 ہوں گے. تو 3 ہوں تو ثلاثی کہلاتا ہے، 4 ہوں تو رباعی کہلاتا ہے. اب ثلاثی کو آگے مزید تقسیم کیا گیا، مجرد، ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد، رباعی مزید فی. ہم اس کورس میں صرف ثلاثی مجرد پر توجہ دیتے ہیں. ثلاثی مجرد کے 6 ابواب پڑھتے ہیں. یہ کثرت سے استعمال ہوتے ہیں. جب ثلاثی مزید فی کا کوئی کلمہ آتا ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ثلاثی مجرد کی مدد سے ہی ثلاثی مزید فی کے کلمہ کا بھی ترجمہ کر لیں. رباعی مجرد، رباعی مزید فی، ان کا استعمال بہت کم ہوتا ہے. اب ان کو آگے مزید بھی تقسیم کیا جاتا ہے کہ جو ثلاثی اور رباعی ہے ان میں جتنے حروف اصلی ہیں کیا ان میں کوئی حرف علت بھی ہے. حروف علت ہیں واو، الف اور یا. حروف علت واو، الف اور یا. تو ثلاثی میں اگر کوئی حرف علت ہے یا نہیں ہے، اسی طرح رباعی میں کوئی حرف علت ہے یا نہیں ہے، تو اس طرح ان کو مزید بھی تقسیم کیا جاتا ہے. جو بیسک تقسیم ہے وہ 2 ہیں، ثلاثی اور رباعی میں. ثلاثی کے آگے مزید تقسیم ہے مجرد اور مزید فی، رباعی بھی مجرد اور مزید فی. مزید فی کے آگے پھر 2 تقسیمیں ہیں، ان میں ہم نہیں پڑھ رہے. اس کے بعد اب دیکھیں باب لکھنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ فعل ماضی کا پہلا صیغہ اور فعل مضارع کا پہلا صیغہ ایک ساتھ لکھ دیتے ہیں. جیسے آپ نے پڑھا تھا ضربہ، یہ ہے فعل ماضی کا پہلا صیغہ، اور فعل مضارع کا پہلا صیغہ کیا تھا، یضرب. تو یہ ایک باب بن جاتا ہے، ضربہ یضرب، یہ ایک باب بن جاتا ہے، ضربہ یضرب. اسی طرح ہم اگر لکھ دیں نصر ینصر، ینصر، تو یہ بھی ثلاثی کا ایک باب بن گیا. اس طرح 6 ثلاثی کے ابواب ہیں. اب دیکھیں میں نے ایک کلمہ لکھا ہے عین لام میم، علم. 3 حروف اصلی عین ہے، لام ہے اور میم ہے. اب اسی میں اگر میں لکھوں عالم تو یہ دونوں ایک باب سے ہیں. اب اسی طرح اگر میں لکھتا ہوں تعلیم تو تعلیم یہ ثلاثی مزید کا صیغہ ہے. اس میں بھی حروف اصلی عین لام اور میم ہی ہیں، لیکن اس میں جب آئے گا تو یہ معلم ہے. تو حروف اصلی ثلاثی مزید فی میں بھی 3 ہی ہیں، لیکن اب یہ تعلیم ہوا. تو جب ہمیں دیکھیں گے کہ تعلیم آتا ہے تو اس وقت اس کا فاعل معلم آتا ہے. جب علم ہو تو اس کا فاعل عالم ہوتا ہے. عالم کا ترجمہ ہے علم رکھنے والا، معلم ہے علم سکھانے والا. تو دیکھیں جب باب بدلتا ہے تو اس سے معنی بدل جاتا ہے، اس سے قواعد و ضوابط بدل جاتے ہیں. اس لیے قواعد و ضوابط کو لگانے کے لیے، معنی کو سمجھنے کے لیے کلمات کو مختلف ابواب میں تقسیم کیا گیا ہے. تو ثلاثی مجرد کے 6 ابواب ہیں. ایک ہے جی، پہلا ہے ضرب یضرب، دوسرا ہے نصر ینصر، تیسرا ہے سمع یسمع، چوتھا ہے فتح یفتح، پانچواں ہے کرم یکرم، اور حسب یحسب. تو ضرب اگر ہو تو گردان بنتی ہے ضرب ضربا ضربو ضربت، یضرب یضربان یضربون، نصر نصرا نصرو نصرت، ینصر ینصران ینصرون، تنصر تنصران ینصرن. اسی طرح سمع سمعا سمعو سمعت، یسمع یسمعان یسمعون، فتح فتحا فتحو فتحت، یفتح یفتحان یفتحون تفتح، کرم کرما کرمو کرمت، یکرم یکرمان یکرمون، حسب حسب حسبو حسبت، یحسب یحسبان یحسبون. تو ثلاثی مجرد کے یہ 6 ابواب ہیں. یہی ابواب ہمارے کورس کا حصہ ہیں. انہی ابواب کا زیادہ استعمال ہوتا ہے. معزز ناظرین، آج کے سبق میں ہم نے آپ کو ابواب کا ہلکا سا تعارف پیش کیا ہے. ابواب کا تفصیلی بیان ہمارے کورس کا حصہ نہیں ہے. انشاءاللہ اللہ کی توفیق و مدد سے بعد میں کبھی جب ہم نے ڈیٹیل کورس لانچ کیا تو اس میں ہم مکمل ابواب کا بیان پڑھیں گے. اس طرح ہمارے سبق کا گرامر والا حصہ مکمل ہوا. ہم اپنے سبق کے اگلے حصے علامات ترجمہ کی طرف بڑھتے ہیں. علامات ترجمہ کے سبق میں آج ہم پھر وہی سے علامات پڑھیں گے جو اس سے پہلے ہم پڑھتے رہے ہیں. یہی وہ علامات ہیں جو اب ہم اپنے آخری سبق تک
یاد کرتے رہیں گے۔ میری پوری کوشش ہوگی کہ آپ ان علامات کو کلاسز میں ہی اچھی طرح یاد کر لیں، اور اس کے بعد جب ہم ترجمہ کر رہے ہوں گے تو اس وقت ہم گرامر کی مدد سے ترجمہ تو کریں گے ہی کریں گے، لیکن ساتھ ہی ساتھ میں علامات کو بھی مینشن کرتا رہوں گا، تاکہ وہ لوگ جو گرامر کو اچھی طرح یاد نہیں کر پا رہے وہ صرف اور صرف علامات کی مدد سے ہی ترجمہ کرنے کے قابل ہو جائیں۔ تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ ان علامات کو یاد کرنے کے بعد ان کی مدد سے جس طرح ہم ترجمہ کی پریکٹس کریں گے تو آپ انشاءاللہ 60 سے 70% تک ترجمہ سمجھنے کے ان علامات کی مدد سے ہی قابل ہو جائیں گے۔ تو آئیے اپنے سبق کو باقاعدہ شروع کرتے ہیں۔ شروع میں الف آئے تو ترجمہ کرتے ہیں میں، جیسے اعبدو۔ شروع میں نون آئے ترجمہ کرتے ہیں ہم، نعبدو۔ شروع میں یا آئے ترجمہ کرتے ہیں وہ، یعبدو۔ شروع میں تا آئے ترجمہ کرتے ہیں تو، تعبدو۔ یا اسی طرح ہے، کبھی کبھی تا کا ترجمہ وہ بھی آتا ہے اور کبھی کبھی تا کا ترجمہ قسم بھی آتا ہے، تاللہ۔ واو کا ترجمہ اور کبھی کبھی واو کا ترجمہ بھی قسم ہوتا ہے، جیسے والعصر۔ با کا ترجمہ ہوگا ساتھ، لام زیر لی کے لیے واسطے، با جیسے بسم اللہ، لام زیر لی کے لیے واسطے جیسے الحمدللہ۔ الا کا ترجمہ خبردار، الا ان اولیاء اللہ۔ اللہ کا ترجمہ، اللہ اور غیرہ کا ترجمہ مگر، سوائے، الا الذین آمنوا غیر المغضوب علیہم۔ ما کا ترجمہ کبھی کیا ہوتا ہے، کبھی جو ہوتا ہے اور کبھی نہیں ہوتا ہے۔ من کا ترجمہ کبھی کون اور کبھی جو۔ مع کا ترجمہ ساتھ، مع الصابرین۔ شروع میں اگر الف لام ہو تو یہ اسم کی علامت ہوتی ہے۔ لا، لم، لن، لیسا، لیست، ان تمام کا ترجمہ نہیں ہوتا ہے۔ آخر میں اگر تاپشتو ہو یا یا ہو تو ترجمہ کرتے ہیں میں، نون الف نہ ہو تو ترجمہ کرتے ہیں ہم۔ شروع میں کاف آئے تو ترجمہ کرتے ہیں جیسے، ایسے۔ آخر میں اگر کاف زبر کا یا تا زبر تا ہو تو ترجمہ کرتے ہیں تو، تم اور آپ۔ یہ مذکر کی علامت ہے، جیسے انعمت، تو نے انعام کیا، جزاک اللہ، اللہ آپ کو جزا دے۔ آخر میں کاف زیر کی ہو یا تا زیر تی ہو، یہ مؤنث کی علامت ہے، ترجمہ کریں گے تو، تم یا آپ۔ واو الف واو نون یا نون، یہ جمع مذکر کی علامت ہے، ترجمہ کرتے ہیں سب۔ ہم، کم، تم، یہ بھی جمع مذکر کی علامت ہے، ہم کا ترجمہ وہ سب، کم، تم کا ترجمہ تم سب۔ اس کا ترجمہ جب، اس کے بعد ترجمہ کریں گے ماضی میں۔ اذا کا ترجمہ بھی جب، لیکن اذا کے بعد ترجمہ کر دیں گے مضارع میں۔ بل کا ترجمہ بلکہ، ان کا ترجمہ اگر، من، سے، ان کے۔ اس کے بعد دیکھیں لما ترجمہ کریں گے ابھی تک نہیں، ہو یا ہی یا ہوا ترجمہ کرتے ہیں وہ۔ قل هو اللہ احد رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ مذکر کے لیے آتا ہے۔ ہا ہو یا ہیا ہو ترجمہ کرتے ہیں وہ، مؤنث، رضی اللہ تعالی عنہا۔ الا کا ترجمہ طرف، علا کا ترجمہ پر۔ ہاذا یہ مذکر کے لیے، ہاذہ یہ مؤنث کے لیے۔ ذالک وہ مذکر کے لیے، تلک بھی وہ مؤنث کے لیے۔ اولئک سب مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے۔ الذی ترجمہ کرتے ہیں جو، الذی ترجمہ کرتے ہیں جو واحد کے لیے۔ الذین ترجمہ ہوگا جو جمع کے لیے۔ او ہو یا ام ہو ترجمہ کرتے ہیں یا۔ ثم ہو ترجمہ کرتے ہیں پھر۔ الف ہو، حمزہ، حمزہ زبر آ یا آ تو ترجمہ کرتے ہیں کیا۔ حل ترجمہ کرتے ہیں کیا۔ کیفا ترجمہ کرتے ہیں کیسے۔ لیکن ترجمہ کرتے ہیں لیکن۔ انا ترجمہ کرتے ہیں میں۔ نحن ترجمہ کرتے ہیں ہم۔ ان ترجمہ کرتے ہیں کے متعلق۔ حتی یہاں تک کہ۔ کم کتنے۔ اینا کہاں۔ متا کب۔ لما کیوں۔ اش کون کس۔ آخر میں الف نون ہو، الف سے پہلے زبر، نون کے نیچے زیر ہو تو یہ تثنیہ کی علامت، جیسے فعل مضارع کے تمام تثنیہ کے صیغوں کے آخر میں آتا ہے۔ الف تا آخر میں ہو تو یہ جمع مؤنث کی علامت ہے، جیسے مسلمات، مؤمنات۔ ایک دفعہ پھر دیکھیں گے۔ شروع میں الف آئے تو ترجمہ کرتے ہیں میں، جیسے اعبدو۔ شروع میں نون آئے ترجمہ کرتے ہیں ہم، نعبدو۔ شروع میں یا آئے ترجمہ کرتے ہیں وہ، یعبدو۔ شروع میں تا آئے ترجمہ کرتے ہیں تو، تعبدو۔ یا اسی طرح ہے، کبھی کبھی تا کا ترجمہ وہ بھی آتا ہے اور کبھی کبھی تا کا ترجمہ قسم بھی آتا ہے، تاللہ۔ واو کا ترجمہ اور کبھی کبھی واو کا ترجمہ بھی قسم ہوتا ہے، جیسے والعصر۔ با کا ترجمہ ہوگا ساتھ، لام زیر لی کے لیے واسطے، با جیسے بسم اللہ، لام زیر لی کے لیے واسطے جیسے الحمدللہ۔ الا کا ترجمہ خبردار، الا ان اولیاء اللہ۔ اللہ کا ترجمہ، اللہ اور غیرہ کا ترجمہ مگر، سوائے، الا الذین آمنوا غیر المغضوب علیہم۔ ما کا ترجمہ کبھی کیا ہوتا ہے، کبھی جو ہوتا ہے اور کبھی نہیں ہوتا ہے۔
من کا ترجمہ کبھی کون اور کبھی جو، مع کا ترجمہ ساتھ، مع الصابرین۔ شروع میں اگر الف لام ہو تو یہ اسم کی علامت ہوتی ہے۔ لا، لم، لن، لیسا، لیست، ان تمام کا ترجمہ نہیں ہوتا ہے۔ آخر میں اگر تاپشتو ہو یا یا ہو تو ترجمہ کرتے ہیں میں، نون الف نہ ہو تو ترجمہ کرتے ہیں ہم، شروع میں کاف آئے تو ترجمہ کرتے ہیں جیسے، ایسے، آخر میں اگر کاف زبر کا یا تا زبر تا ہو تو ترجمہ کرتے ہیں تو، تم اور آپ۔ یہ مذکر کی علامت ہے، جیسے انعمت، تو نے انعام کیا، جزاک اللہ، اللہ آپ کو جزا دے۔ آخر میں کاف زیر کی ہو یا تا زیر تی ہو یہ مؤنث کی علامت ہے، ترجمہ کریں گے تو، تم یا آپ۔ واو الف واو نون یا نون یہ جمع مذکر کی علامت ہے، ترجمہ کرتے ہیں سب۔ ہم، کم، تم یہ بھی جمع مذکر کی علامت ہے، ہم کا ترجمہ وہ سب، کم تم کا ترجمہ تم سب۔ اس کا ترجمہ جب، اس کے بعد ترجمہ کریں گے ماضی میں، اذا کا ترجمہ بھی جب، لیکن اذا کے بعد ترجمہ کر دیں گے مضارع میں۔ بل کا ترجمہ بلکہ، ان کا ترجمہ اگر، من، سے، ان کے۔ لما ترجمہ کریں گے ابھی تک نہیں، ہو یا ہی یا ہوا ترجمہ کرتے ہیں وہ۔ قل هو اللہ احد رحمت اللہ تعالی علیہ یہ مذکر کے لیے آتا ہے۔ ہا ہو یا ہیا ہو ترجمہ کرتے ہیں وہ، مؤنث، رضی اللہ تعالی عنہا۔ الا کا ترجمہ طرف، علا کا ترجمہ پر۔ ہاذا یہ مذکر کے لیے، ہاتھی یہ مؤنث کے لیے، ذالک وہ مذکر کے لیے، تل کا بھی وہ مؤنث کے لیے، اولئک سب مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے۔ الذی ترجمہ کرتے ہیں جو، الذی ترجمہ کرتے ہیں جو واحد کے لیے، الذین ترجمہ ہوگا جو جمع کے لیے، او ہو یا ام ہو ترجمہ کرتے ہیں یا، ثم ہو ترجمہ کرتے ہیں پھر، الف ہو، حمزہ حمزہ زبر آ یا آ تو ترجمہ کرتے ہیں کیا، حل ترجمہ کرتے ہیں کیا، کیفا ترجمہ کرتے ہیں کیسے، لیکن ترجمہ کرتے ہیں لیکن، انا ترجمہ کرتے ہیں میں، نحن ترجمہ کرتے ہیں ہم، ان ترجمہ کرتے ہیں کے متعلق، حتی یہاں تک کہ، کم کتنے، اینا کہاں، متا کب، لما کیوں، اش کون کس۔ آخر میں الف نون ہو، الف سے پہلے زبر، نون کے نیچے زیر ہو تو یہ تثنیہ کی علامت ہے، جیسے فعل مضارع کے تمام تثنیہ کے صیغوں کے آخر میں آتا ہے۔ الف تا آخر میں ہو تو یہ جمع مؤنث کی علامت ہے، جیسے مسلمات، مؤمنات۔ اس طرح ہمارے آج کے سبق علامات ترجمہ کا حصہ بھی مکمل ہوا۔ ہم اپنے سبق کے اگلے حصے کی جانب بڑھتے ہیں۔ ترجمۃ القرآن میں آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 17 اور 18 کا ترجمہ کریں گے۔ تو ریڈنگ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون صدق اللہ العظیم۔ تو ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا کلمہ ہے مثلہم، مثل، یہ اردو کا ورڈ ہے مثال۔ اس کے بعد آگے ہے ہم، سی ضمیر ہے ضمیر متصلہ۔ آپ نے پڑھا تھا ضمیر وہ کلمہ ہوتا ہے جو اسم کی جگہ استعمال ہو۔ پھر آپ نے پڑھا تھا ضمیر کی جمع ہے ضمائر۔ آپ نے پڑھا ضمیر کی دو اقسام ہیں، ضمیر منفصلہ اور ضمیر متصلہ۔ ضمیر منفصلہ وہ ضمیر ہوتی ہے جو دوسرے کلمات سے الگ استعمال ہو۔ ضمیر متصلہ وہ ضمیر ہوتی ہے جو دوسرے کلمات کے ساتھ
مل کر استعمال ہو. تو یہ ہے مثلہم، مثل کے ساتھ مل کر استعمال ہو رہی ہے. تو آپ اسے کیا کہیں گے؟ ضمیر کون سی ہے؟ ضمیر متصلہ. ایک دفعہ مل کے پڑھتے ہیں. ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہن، کا، کما، کم، کی، کما، کننا، یا، نا. ایک دفعہ ضمائر منفصلہ بھی مل کے پڑھ لیتے ہیں. ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہن، انت، انتما، انتم، انتی، انتما، انتن، انا، نحن، ہم. کون سی ضمیر ہے؟ جمع مذکر غائب کی. ویری گڈ. تو ترجمہ کریں گے وہ سب مذکر. اس طرح ہم علامات میں بھی پڑھ چکے ہیں. ہم، کم، تم کس کی علامتیں ہیں؟ جمع مذکر کی. ہم ہو تو ترجمہ کرتے ہیں وہ سب، کم تم ہو تو ترجمہ تم سب. مثلہم ان سب کی مثال. کاف ہے، آپ نے آج بھی پڑھا، علامات میں آپ پڑھتے آ رہے ہیں. کاف شروع میں آئے تو ترجمہ کرتے ہیں جیسے، تشبیہ کے لیے آتا ہے. مثلہم ان کی مثال ہے جیسے، ان کی مثال ہے جیسے. مثل مثال ہو. پھر آگے دیکھیں مثل کیا ہے؟ یہ اسم ہے یا فعل ہے؟ اسم. کیسے ہمیں پتا چلا؟ یہ کاف سے. کاف کون سے حروف میں سے ہے؟ حروف جارہ میں سے ہے. حروف جارہ کتنے ہیں؟ 17. کون کون سے؟ باؤ، تاؤ، کافو، لامو، واؤ، منزو، مزخلا، ربا، حاشا، من، عدا، فی، عن، الا، حتی، الا. تو کاف کا ترجمہ کرتے ہیں جیسے. مثل مثال. اللذی کون سے اسماء میں سے ہیں؟ اللذی کون سے اسماء میں سے ہے؟ اسماء موصولہ. آپ نے پڑھا تھا اسماء موصولہ وہ اسماء ہوتے ہیں جو ملانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. تو ایک دفعہ مل کے اسماء موصولہ بھی پڑھیں گے. اللذی، اللذانی، اللذینا، اللتی، اللتانی، اللاتی. ایک دفعہ پھر. اللذی، اللذانی، اللذینا، اللتی، اللتانی، اللاتی. تو ترجمہ کرتے ہیں جو. یہ کون سا صیغہ ہے؟ اللذی واحد کا صیغہ ہے. ترجمہ کریں گے جو. اس کے بعد آگے کلمہ ہے استوقد. اب یہ فعل ماضی کا صیغہ ہے. فعل ماضی ہم پڑھ چکے ہیں، لیکن میں نے جیسے آج آپ کو کہا کہ یہ ثلاثی مجرد کے باب سے نہیں ہے، اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ہمارے کورس کا حصہ نہیں ہے، ہمارے لیے بالکل نیا ورڈ ہے. تو اس لیے میں نے اس کو ریڈ کے ساتھ انڈرلائن کیا ہے. تو اس کو ہمیں یاد کرنے کی ضرورت ہے. استوقد مطلب ہوتا ہے جلانا، روشن کرنا. مثلہم ان سب کی مثال کمثلی اس جیسی مثال ہے. اللذی اس شخص کی، استوقد جس نے روشن کی یا جس نے جلائی، نارن آخر میں تنوین ہے. تو یہ کیا اسم ہے یا فعل؟ اسم. کیسے پتا چلا؟ تنوین سے. تو علامات اسم شروع میں الف لام ہو، آخر میں تنوین ہو، آخر میں یا نسبتی ہو، شروع میں حرف ندا ہو، شروع میں حرف جار ہو. ویری گڈ. اس کے بعد آپ نے کہا کہ یہ نارن اسم ہے، ترجمہ ہوگا آگ. اردو والا ورڈ ہے، ہم استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد آگے کلمہ ہے فا، ترجمہ کرتے ہیں پس. آپ پڑھ چکے ہیں. اس کے بعد ہے لما، ترجمہ کرتے ہیں ابھی تک نہیں. لما ترجمہ کیا کریں گے؟ ابھی تک نہیں. یہ بھی ہم علامات میں پڑھ چکے ہیں. اس کے بعد آگے کلمہ ہے اضاءت، آخر میں ہے تا ساکن. تو آپ تا ساکن دیکھ کے اتنا اندازہ تو کر سکتے ہیں کہ یہ فعل کون سا ہے؟ فعل ماضی ہے. ضرب، ضرب، ضربوا، ضربت، اضاءت. یہ فعل ماضی ہے، اتنا تو ہمیں اندازہ ہو رہا ہے. لیکن پھر یہ ثلاثی مجرد کے ابواب میں سے نہیں ہے، اس لیے میں نے یہ کہا کہ یہ بھی ان کلمات میں سے ہے جو ہمارے کورس کا حصہ نہیں ہے، لیکن یہ ورڈ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، ہم اس کا معنی سمجھ سکتے ہیں. اضاءت اس کا مطلب ہوتا ہے روشن، روشنی. ضیاء القرآن بھی کہتے ہیں، ضیاء نام بھی رکھا جاتا ہے. تو فا پس لما ابھی تک نہیں، اضاءت روشن ہوا. ما کا ترجمہ جو آپ پڑھ چکے ہیں. ما کا ترجمہ کیا بھی ہوتا ہے؟ نہیں بھی ہوتا ہے، اور جو بھی ہوتا ہے. یہاں پر ما کا ترجمہ آئے گا جو. اس کے بعد حول ارد گرد، ماحول اس کا ارد گرد. ہو اس کا، ہو کون سی ضمیر ہے؟ ضمیر متصلہ، حول کے ساتھ مل کر استعمال ہو رہی ہے. ضمیر متصلہ پڑھ چکے ہیں. اور ہو اگر ہم علامات میں دیکھیں تو ہم نے پڑھا تھا ہو یا ہی ہو، ترجمہ کرتے ہیں وہ رضی اللہ تعالی عنہ. تو ما حولہ اس کا ارد گرد.
مثلہم ان سب کی مثال کمثل الذی اس شخص کی ہے استوقد نارا جس نے آگ جلائی فاپس لما ابھی تک نہیں اضاءت روشن ہوا ما حولہ ابھی اس کا ماحول بھی روشن نہیں ہوا تھا تو کیا ہوا ذہب یہ فعل ہے فعل ماضی جیسے ہے ضربا ذهب ذهبا ذهبوا ذهبت ذهبتا ذهبنا ذهبت ذهبتما ذهبتم ذهبتي ذهبتما ذهبتن ذهبت ذهبنا تو ذهب اللہ یہ ذهب فعل ماضی ہے لیکن نیا ورڈ ہے ہم نے نہیں پڑھا فعل ماضی پڑھا ہے ذهب یہ ورڈ ہمارے لیے نیا ہے تو اس کا ترجمہ ہے چھین لینا یا لے جانا اب ذرا بات سنیے اردو میں بھی انگلش میں بھی کچھ کلمات ایسے ہوتے ہیں جن کی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی جن کا آپ کو ترجمہ نہیں پتا ہوتا تو آپ سمپل کیا کرتے ہیں ڈکشنری سے اس کلمہ کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں دیکھیں آپ کو یہ تو پتا چل رہا ہے ذہب فعل ماضی ہے آپ کو اس کا ترجمہ نہیں آیا تو کیا ہوا ابھی تک ہمیں بہت سے انگلش کے کلمات ہیں جن کا ترجمہ نہیں آتا بہت سارے اردو کے کلمات ہوتے ہیں جن کا ترجمہ نہیں آتا تو ہم پھر ڈکشنری سے دیکھ لیتے ہیں تو اسی طرح ذہب کا بھی ترجمہ نہیں آیا تو کیا ہوا ہم ڈکشنری سے دیکھ لیں گے اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے لیکن ہمیں یہ تو سمجھ آ رہی ہے کہ یہ فعل ماضی کا صیغہ ہے ہاں جب ہم ان تمام کلمات کو یاد کر لیں جو قرآن پاک میں استعمال ہوئے ہیں یا جب ہم بار بار پریکٹس کر لیں گے تو اس وقت یہ ہمیں الفاظ کے میننگز یاد ہو جائیں گے اور یہ صرف میرے اور آپ کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جنہوں نے سال ہر سال عربی پڑھ لی ہے جو اہل عرب ہیں ان کے لیے بھی بہت سارے وہ کلمات جو استعمال نہیں کرتے ان کا ترجمہ دیکھنے کے لیے انہیں عربی کی لغت ہی دیکھنی پڑتی ہے تو ذہب لے گیا اللہ تو اللہ نے چھین لیا یا اللہ لے گیا با کا ترجمہ ہوگا ساتھ کون سے حروف میں سے ہے حروف جارہ آپ نے حروف جارہ پڑھے تھے کون کون سے ہیں باؤ تاؤ کافو لامو واو منصوب مزخلا ربا حاشا من عدا فی عن الہ حتی علام آپ نے پڑھا حروف جارہ 17 ہیں پھر آپ نے پڑھا جو قرآن پاک میں استعمال ہوئے وہ 11 ہیں کون کون سے با ترجمہ ساتھ تا ترجمہ قسم سے کاف ترجمہ جیسے کی طرح لام کے لیے واسطے من کا ترجمہ سے فی کا ترجمہ میں ان کا ترجمہ کے متعلق الہ کا ترجمہ طرف حتی یہاں تک کہ اعلیٰ کا ترجمہ پر اور واو کا ترجمہ ہوگا قسم سے تو ذہب اللہ تعالیٰ لے گیا با کا ترجمہ ساتھ نور روشنی یا نور ہم ان کا نور مثلہم ان سب کی مثال کمثل الذی اس شخص کی ہے استوقد نارا جس نے آگ جلائی فلما اضاءت ما حولہ ابھی اس کا ماحول بھی روشن نہیں ہوا تھا تو ذہب اللہ بنورہم اللہ تبارک و تعالی ان کا اپنا ہی نور لے گیا وترکہم واو ترجمہ ہوگا اور اس کے بعد کلمہ ہے ترکہ مجھے بتائیں گے یہ اسم ہے یا فعل اسم کی کوئی علامت شروع میں الف لام آخر میں تنوین یا نسبتی حرف ندا حرف جار گولتا نہیں اسم کی فعل کی کوئی علامت قد یا لقد سین سوف حرف جازم نہیں تو کلمہ ہے تارا کا فعل ماضی فعل مضارع کی کوئی علامت الف تا یا نون نہیں فعل ماضی تارا کا ضربا یس تارا کا تارکا تارکو تارکت تارکتا تارکنا تارکتا تارکتما تارکتم تو وترکہم ترک ہوتا ہے ترک کر دینا چھوڑ دینا آپ اردو میں بھی کہتے ہیں واو کا ترجمہ اور تارا کا اس نے چھوڑ دیا تارا کا دیکھیں فعل ماضی کا پہلا صیغہ ہے نا ضربا اس نے ضرب لگائی تارا کا اس نے چھوڑ دیا ہم ضمیر متصلہ اور ہم کم تم آپ علامات میں بھی پڑھ چکے ہیں ان سب کو چھوڑ دیا فی کا ترجمہ میں آپ کو پتا ہے کون سے حروف میں ہے حروف جارہ میں سے ظلمات آخر میں الف تا ہے آپ پڑھتے آ رہے ہیں آج بھی پڑھا کل بھی پڑھا پرسوں بھی پڑھا ہر روز آپ علامات میں پڑھتے ہیں آخر میں اگر الف تا آئے تو یہ جمع مؤنث کی علامت ہے ظلمات مسلمات مؤمنات تو فی ظلمات یہ جمع مؤنث کی علامت ہے تو کیا کیا وترکہم ان سب کو چھوڑ دیا فی ظلمات اندھیروں میں لا کا ترجمہ نہیں یا کا ترجمہ وہ آخر میں واو نون وہ سب اس کے بعد درمیان میں کلمہ بچتا ہے با صاد را آپ اردو میں کہتے ہیں بصیرت دیکھنا فی ظلمات وترکہم اور چھوڑ دیا ان سب کو فی ظلمات اندھیروں میں لا یبصرون اور وہ سب دیکھ نہیں سکتے مثلہم ان سب کی مثال کمثل الذی
اس شخص کی ہے استوقد نارا جس نے آگ جلائی اضا فلما اضاءت ما حولہ پس جو ابھی اس کا ماحول بھی ابھی اس کا ارد گرد بھی روشن نہیں ہوا تھا تو ذہب اللہ بنورہم اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا نور لے گیا وترکہم اور ان کو چھوڑ دیا فی ظلمات اندھیروں میں لا یبصرون اور وہ دیکھ نہیں سکتے. اس کے بعد ہے سمن. آخر میں تنوین سے آپ بتا سکتے ہیں یہ اسم ہے یا فعل؟ آپ کہیں گے اسم ہے. بکمن یہ اسم ہے. عمیون یہ اسم ہے. اب یہ مسئلہ ہے کہ آپ کو ان حروف کا ترجمہ نہیں آتا. تو میں نے عرض کیا کوئی بات نہیں، جب آپ کو ترجمہ نہیں آتا تو ہم ڈکشنری دیکھ لیتے ہیں، لیکن اب دیکھیں آپ کو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ یہ اسم ہے یا فعل. آپ کو یہ سمجھ آ رہی ہے، آپ کو بیسک حرف کا پتہ چل رہا ہے، کلمہ کا پتہ چل رہا ہے یہ کیا ہے. میں نے کہا 20 سے 25% ایسے الفاظ ہیں جن کو ہمیں یاد کرنے کی ضرورت ہے. وہ ہم الفاظ یاد بھی کر سکتے ہیں، ان کا ڈکشنری سے مطلب بھی دیکھ سکتے ہیں. جو ہم پریکٹس کرتے جائیں گے تو وہ الفاظ بھی ہمیں یاد ہوتے جائیں گے. تو سمم بکمن عمیون ہم یاد رکھنے کے لیے ہم یہ ایسے بھی کہہ سکتے ہیں، سمن بہرے، بکمن گونگے، عمیون اندھے. بہرے گونگے اندھے، بہرے گونگے اندھے. سمم بکمن عمیون بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں. فا کا ترجمہ پس ہم وہ سب، ضمیر کون سی؟ متصلہ. ہم کم تم جمع مذکر کی علامت. لا کا ترجمہ نہیں. لا کا ترجمہ کیا ہے؟ نہیں. اس کے بعد آگے دیکھیں یا ہے تو یا کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ وہ، اور آخر میں ہے واو نون. ترجمہ کرتے ہیں وہ سب. اس کے علاوہ آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں نا کہ یرجعون. پہلے آپ یہ بتائیں مجھے کہ یرجعون اسم ہے یا فعل؟ کیا اس میں کوئی اسم کی علامت ہے؟ شروع میں الف لام، آخر میں تنوین، آخر میں یا نسبتی، شروع میں حرف ندا، شروع میں حرف جا، گولتا نہیں ہے. اب پھر دیکھیں اس میں کوئی فعل کی علامت قد یا لقد، سین، سوف، حرف جازم نہیں. اب آپ دیکھیں کہ اس میں کوئی علامات مضارع ہے. شروع میں الف تا یا نون. یا ہے، یس یہ یا ہے شروع میں، تو یہ فعل مضارع ہو سکتا ہے. فعل مضارع کا کوئی ایسا سیگا جس کے شروع میں یا اور آخر میں واو نون ہوتا ہو. یضربو، یضربانی، یضربونا. یرجعو، یرجعانی، یرجعونا. یس یہ فعل مضارع کا سیگا ہے جمع مذکر غائب. ترجمہ کرتے ہیں وہ سب رجوع کرتے ہیں یا رجوع کریں گے. سمم بکمن عمیون بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں. فا کا ترجمہ پس ہم وہ سب، لا یرجعون وہ سب لوٹ کر آنے والے نہیں ہیں، وہ لوٹنے والے نہیں ہیں. شروع سے ایک دفعہ ترجمہ دیکھتے ہیں. مثلہم کمثل الذی استوقد نارا ان کی مثال ایسے شخص کے ہے جس نے آگ جلائی. فلما اضاءت ما حولہ پس ابھی اس کا ارد گرد بھی روشن نہیں ہوا تھا. ذہب اللہ بنورہم اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا نور لے گیا. وترکہم ان کو چھوڑ دیا فی ظلمات اندھیروں میں لا یبصرون وہ سب دیکھ نہیں سکتے. کیسے؟ اب یہ دیکھیں یبصرون بھی شروع میں یا آخر میں واو نون. تو یہ کون سا سیگا ہے؟ یہ فعل مضارع ہے تو سیگا شروع میں یا آخر میں واو نون. یضربو، یضربانی، یضربونا. تو یہ دیکھیں جمع مذکر غائب کا سیگا ہے. لا یبصرون وہ سب دیکھ نہیں سکتے. سمم بکم عمیون بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں. فہم لا یرجعون پس وہ لوٹ کر آنے والے نہیں ہیں. اگر ہم شروع سے آخر تک دیکھیں تو آج بھی ہمارے سبق میں کچھ کلمات ایسے ہیں، 1 2 3 4 5 کلمات ایسے ہیں جو ہمارے لیے نئے ہیں. اس کے علاوہ جتنے کلمات ہیں وہ ہیں جو ابھی تک یا تو ہم پڑھ چکے ہیں کلاس میں یا ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. اور وہ بھی جو 5 نئے کلمات ہیں ان کو بھی اگر آپ دیکھیں تو ذہبہ آپ کے لیے نیا کلمہ ضرور ہے لیکن آپ کو پتہ ہے یہ فعل ماضی ہے. سمن آپ کے لیے یہ نیا کلمہ ضرور ہے لیکن آپ کو پتہ ہے یہ اسم ہے. بکمن آپ کو پتہ ہے یہ اسم ہے. امیون آپ کو پتہ ہے یہ اسم ہے. اس طرح صرف ایک کلمہ ایسا ہے جو آپ کے لیے بالکل نیا ہے. تو اس طرح آپ نے دیکھا کہ جس طرح ہم کلاس میں علامات کی مدد سے، کلمات کی مدد سے اور گرامر کی مدد سے ترجمہ کرتے ہیں، کچھ ہی دنوں میں ترجمہ کرنا کس قدر آسان ہو جاتا ہے. معزز ناظرین، اس طرح ہمارا آج کا سبق مکمل ہوا. ہم اس سے پہلے بھی عرض کرتے رہے ہیں، آج پھر اسی بات کا اعادہ کر رہے ہیں کہ آپ کا تعلق کسی بھی مکتبہ فکر سے ہے. آپ شیعہ ہیں، سنی ہیں، دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں یا وہابی ہیں، یا آپ خود کو صرف مسلمان کہلوانا پسند کرتے ہیں، تو آپ کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ یہ کورس آپ سب کے لیے ہے. معزز ناظرین، ان کلاسز میں ہم پوری کوشش کریں گے
کہ آپ کی کسی بھی طرح سے دل آزاری نہ ہو۔ کورس کے دوران انشاء ہماری کوشش ہوگی کہ ہم صرف اور صرف ترجمہ القرآن پر فوکس کریں، اس کے علاوہ بقیہ معاملات ڈسکس کرنے سے گریز کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہو کر اس کے آفاقی پیغام امن و محبت کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیکچر کے اختتام پر فعل مضارع کی گردان بنانے کا طریقہ ذرا مختلف انداز سے ایک دفعہ پھر بیان کیا جائے گا۔ اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو سن لیں، نہیں تو آپ کے آج کے لیکچر کا اختتام ہو چکا ہے۔ بہت شکریہ۔ رکھیں فعل مضارع فعل ماضی معروف کے صیغہ واحد مذکر غائب یعنی پہلے صیغے سے بنایا جاتا ہے۔ پہلا صیغہ کون سا ہے؟ ضرب۔ فعل مضارع بنانے کے لیے سب سے پہلے فعل ماضی کے پہلے صیغے ضرب کو تمام صیغوں میں لکھ دیں گے۔ یہ جی ہم نے فعل مضارع بنانے کے لیے تمام صیغوں میں ضاد را با لکھ دیا ہے۔ پہلا کلمہ ضاد جو فا کلمہ ہے اس کو ہم نے تمام صیغوں میں ساکن کر کے لکھا ہے۔ دوسرا کلمہ جو عین کلمہ ہے اس کے نیچے زیر ہے، تمام صیغوں میں اس کے نیچے زیر رہے گی۔ یہ زیر باب کی مناسبت کی وجہ سے آئی ہے۔ اس کے بعد جو آخری کلمہ ہے لام کلمہ با، اس کو ہم نے کوئی حرکت نہیں دی۔ اس کے بعد ہم کیا کریں گے کہ ان تمام صیغوں کے شروع میں حروف عطین الف تا یا نون میں سے کوئی حرف لے کے آئیں گے۔ حروف عطین فعل مضارع کے شروع میں آتے ہیں اور یہ فعل مضارع کی پہچان ہے۔ یہ جی تمام صیغوں کے شروع میں علامات مضارع لگا دی۔ واحد متکلم کے شروع میں الف لگا دیا، جمع متکلم کے شروع میں نون لگا دیا، حاضر کے تمام صیغوں کے شروع میں تا لگا دی، واحد مؤنث غائب اور تثنیہ مؤنث غائب کے صیغوں کے شروع میں بھی تا لگا دی۔ باقی جو 4 صیغے بچے ہیں ان کے شروع میں ہم نے یا کا اضافہ کر دیا۔ یہ جو علامات مضارع ہیں ان کو میں نے گرین کلر میں لکھ دیا ہے تاکہ ہمیں یاد بھی رہے کہ یہ علامات مضارع ہیں۔ اس کے بعد ہم کیا کریں گے کہ 5 صیغوں کے آخر میں پیش دے دیں گے، رفع دے دیں گے۔ وہ 5 صیغے کون کون سے ہیں؟ واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر، واحد متکلم، جمع متکلم۔ یہ جی ہم نے 5 صیغوں کے آخر میں پیش دے دی، یضربو، تضربو، تضربو، اضربو، نضربو۔ اس طرح یہ ہمارے 5 صیغے مکمل ہو گئے۔ اب ہم نے کیا کیا ہے کہ یہ جو 5 مرفوع صیغے ہیں جن کو ہم نے پیش دی ان کو ہم نے بلو کلر میں لکھ دیا ہے تاکہ ہمیں یاد رہے۔ اب ہم اس کے بعد کیا کریں گے کہ فعل مضارع کے 7 صیغوں کے آخر میں نون اعرابی لائیں گے۔ تو یہ جی ہم نے 7 صیغوں کے آخر میں نون اعرابی لگا دیا، یہ 4 تثنیہ کے، 2 جمع مذکر غائب اور حاضر کے اور ایک واحد مؤنث حاضر کا۔ تثنیہ کے 4 صیغوں میں نون اعرابی کو زیر دی اور اس سے پہلے ہم نے الف کا اضافہ کیا۔ یہ الف نون تثنیہ کی علامت ہے۔ تثنیہ کی مناسبت سے الف نون سے پہلے زبر کا اضافہ کیا۔ جمع مذکر غائب اور جمع مذکر حاضر کے نون اعرابی سے پہلے واو کا اضافہ کیا۔ واو نون ہم پڑھتے آئے ہیں پہلے سے بھی کہ واو نون جمع مذکر کی علامت ہے۔ جمع کی مناسبت سے واو نون سے پہلے لام کلمہ پر پیش کا اضافہ کیا۔ یہ جو ایک کلمہ ہے واحد مؤنث حاضر کا، اس میں نون اعرابی سے پہلے ہم نے یا کا اضافہ کیا۔ پوری کلام عرب میں ایک کلمہ ایسا ہے جس کے آخر میں یا نون آتا ہے لیکن وہ واحد کلمہ ہے، وہ ہے واحد مؤنث حاضر کا۔ یا نون ویسے تو جمع مذکر کی علامت ہے لیکن یہ ایک واحد کلمہ ہے واحد مؤنث حاضر جس میں یا نون واحد کے آخر میں آ رہا ہے۔ اس صیغہ میں یا نون سے پہلے یا کی مناسبت سے زیر لگائیں گے۔ اس طرح ہمارے 5 اور 7 12 صیغے مکمل ہو گئے۔ اس کے بعد ہم کیا کریں گے کہ یہ جو 2 صیغے ہمارے بچے ہیں جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر، ان کے آخر میں نون نسوہ لائیں گے، نون زبر نا کا اضافہ کریں گے۔ نون نسوہ وہ نون ہوتا ہے جو
جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر کے آخر میں آتا ہے۔ اس کو نون نسواں اس لیے کہتے ہیں کہ یہ کبھی نہیں گرتا، یہ ہمیشہ اپنی حالت میں قائم رہتا ہے۔ نون اعرابی اعراب بدلنے کی صورت میں گر سکتا ہے، جبکہ نون نسواں کبھی بھی نہیں گرے گا۔ یہ جی دو سیگوں کے آخر میں ہم نے نون نسواں کا اضافہ کر دیا، جس کو ہم نے ریڈ کلر میں لکھا ہے۔ ایک اور سیگا جو واحد مؤنث حاضر کا ہے، اس کی یا کو بھی میں نے ریڈ کلر میں لکھا ہے تاکہ ہمیں یاد رہے۔ اس طرح ہماری فعل ماضی معروف سے فعل مضارع معروف کی گردان مکمل ہو گئی۔ تو پڑھا جائے گا یضربو یضربانی یضربونا، تضربو تضربانی یضربنا، تضربو تضربانی تضربونا، تضربینا تضربانی تضربنا، اضربو نضربو۔